السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون يزعم كلهم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن۔ محترم حضرات، آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر اور بہت ہی اہم مسئلے پر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج کا موضوع ایمان کا موضوع ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے جان جائے تو جائے، ایمان نہ جائے، اس لیے کہ ایمان کی بنیاد پر ہی آخرت کی کامیابی اللہ نے رکھی ہے۔ جنت بھی اللہ نے ایمان کی بنیاد پہ، اور آخرت کی انعامات جو ملیں گے وہ بھی اسی بنیاد پر۔ ہمیں ہمیشہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور مصطفیٰ کے دامن سے وابستگی کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمیں عہد کرنا چاہیے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، لیکن ہم ختم نبوت کا، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ایمان کا مسئلہ مومن کے لیے بہت ہی قیمتی مسئلہ ہے، اور جو مسئلہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں پوری دنیا کے علماء کا اور پوری امت مسلمہ کا متفقہ مسئلہ ہے، متفقہ فیصلہ ہے۔ اس کے باوجود بھی دجال، کذاب، فتنہ پرور اور امت میں بگاڑ اور فساد پیدا کرنے والے، چور دروازوں سے نقب لگانے والے اور امت کے لوگوں کو منتشر کرنے والے، اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ حالانکہ علماء، خاص طور سے ائمہ اربعہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ کے مقابلے میں زیادہ نرم مزاج ہیں۔ اللہ نے معتدل مزاج عطا فرمایا، ان کا مسلک بھی معتدل ہے اور مزاج بھی معتدل ہے۔
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ کسی آدمی کے اندر اگر 99 وجہ کفر کی ہو، ایک آدمی ہے جس کے اندر 99 وجہ کافر کہنے کی ہو، ایک وجہ اس کے اندر اگر اسلام کی ہے تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ اس ایک وجہ سے اس کو کافر کہنا درست نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج جو ہے نرم ہے، معتدل ہے۔ دوسرے ائمہ مثلا نماز کا مسئلہ ہے، نماز ہر مومن کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی مستقل نماز چھوڑ دیتا ہے اور بلا عذر شرعی کے نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کو مانتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، نماز کو مانتا ہے، صاف صاف کہہ دینے والا ہم نہیں مانتے وہ تو خیر کافر ہو ہی جائے گا، لیکن سب کو ماننے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، مسلسل نہیں پڑھتا ہے، کوئی عذر شرعی نہیں ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا آدمی کافر ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دوسرے بڑے امام ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آدمی مستقل نماز چھوڑ دیتا ہے اور بلا عذر شرعی کے نماز نہیں پڑھتا ہے، ایسا آدمی واجب القتل ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسے آدمی کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے اور سعودی عرب میں انہی کا مسلک چلتا ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کوئی آدمی بلا عذر شرعی کی اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو ایسا آدمی مرتد ہے۔ تو آپ دیکھیے امام شافعی کہتے ہیں کافر ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں واجب القتل ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مرتد ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی آدمی مستقل اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو نہ تو اسے قتل کیا جائے گا، نہ تو اسے کافر قرار دیا جائے گا، نہ تو اسے مرتد قرار دیا جائے گا۔ ہاں اسلامی حکومت اگر ہے ایسے آدمی کو قید کر لیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا توبہ کرو، نماز پڑھو۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پھر اسے قید سے آزاد کر دیا جائے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ائمہ کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج بڑا نرم ہے، اور حضرت کا قول ہے کسی آدمی میں اگر 99 وجہ کافر ہونے کی ہے اور ایک وجہ اسلام کی ہے تو ایسے آدمی کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اللہ اکبر، جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے، میں اصل میں ختم نبوت کے سلسلے میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہم کہتے ہیں نا آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لایا، کیا مطلب ہے اللہ پر ایمان لانے کا؟ چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں، تعلیم الاسلام خرید لو نا، ہر زبان میں مل جاتی ہے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، گھر میں پڑھائیے، آپ خود پڑھیے کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایسی اسلامی عقائد ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، یہ ہر زبان میں مل جاتی ہیں، آپ لے لیجئے اور پڑھیے کہ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کا پارٹنر اور ساجھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کے کن کہنے سے پوری کائنات وجود میں آئی ہے۔ اس طرح کی موٹی موٹی باتیں اللہ کے بارے میں جو ہے عقیدہ ہونا چاہیے، اس میں مل جائے گا، آپ لیجئے پڑھیے۔ اور ایسے ہی آپ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے کس پر؟ رسولوں پر۔ اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اور آپ کا کمال یہ ہے کہ آپ صرف نبی نہیں ہیں بلکہ آپ آخر الانبیاء ہیں۔ ختم نبوت کا تاج اللہ نے آپ کے سر پہ رکھا ہے۔
یعنی ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ صرف نبی نہیں ہیں، صرف رسول نہیں ہیں، بلکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الرسل ہیں۔ اللہ نے ان پر نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں بن سکتا ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے۔ جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، کوئی اور کتاب نہیں آ سکتی ہے، ایسے ہی کوئی اور اللہ کا نبی قیامت تک نہیں آ سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے، یہ ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی امتی، میری امت کے لوگ ہوں گے، میری امت میں سے ہوں گے ثلاثون کذابون دجالون۔ کذاب کاذب کو جھوٹا کہتے ہیں، کذاب مہا جھوٹا، بہت بڑا جھوٹا۔ دجل فریب کو کہتے ہیں، دجال بہت بڑا فریبی، بہت بڑا مکار، دغا باز۔ لہذا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میری امت میں 30 بڑے بڑے مکار اور بڑے جھوٹے اور دجال فریبی پیدا ہوں گے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھی طرح یاد رکھو انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ نرم مزاج ہیں۔ دوسرے ائمہ کہتے ہیں قتل کر دو، کافر قرار دے دو، مرتد قرار دے دو۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں، قید کر دو، اس کے سامنے بات رکھو، سمجھاؤ، توبہ کر لے تو الحمدللہ اسے آزاد کر دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کافر جلدی سے منہ کھلا کافر نہیں بولتے ہیں، بلکہ ایک وجہ بھی اسلام کی ہو تو کافر نہیں بولتے ہیں۔ بہت سارے سوالات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کیے گئے۔ ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور آ کے انہوں نے کہا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سارے سوالات جوابات کتابوں میں ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے علم عطا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کیا تھا، بڑے ذہین فطین تھے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وہ آدمی آ کر سوال کرتا ہے، حضرت ایک آدمی ہے جو مردار کھاتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، کبھی کبھی پڑھتا ہے، وہ بھی بغیر رکوع سجدے کے پڑھتا ہے، یہودیوں کو سچا مانتا ہے، عیسائیوں کو سچا مانتا ہے، وغیرہ وغیرہ کئی باتیں۔ جنت کا شوق نہیں رکھتا ہے، جہنم کا ڈر نہیں رکھتا ہے، فتنے سے محبت رکھتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہے۔ یہ ساری باتیں یاد رکھیں آپ۔ تو پوچھنے والا کہہ رہا ایسا آدمی جو نماز کبھی کبھی پڑھے، بغیر رکوع سجدہ کے پڑھے، وہ یہودیوں کو بھی سچا کہے، عیسائیوں کو بھی سچا کہے، فتنوں سے محبت کرے، اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہو۔ یہ اللہ کی رحمت تو ساری دنیا چاہتی ہے نا، لیکن ایک آدمی ہے جو اللہ کی رحمت نہیں چاہیے، مجھے اللہ کی رحمت، دنیا کا ہر مومن چاہتا ہے اللہ کی جنت مل جائے، وہ کہتا ہے جنت نہیں چاہیے مجھے۔ ہر آدمی جہنم سے ڈرتا ہے، وہ کہتا ہے جہنم کوئی چیز نہیں، میں جہنم سے کوئی ڈر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، وہ مردار کھاتا ہے۔ وہ اس طرح کے سوالات کیے تو اس آدمی نے پوچھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، کوئی آدمی اگر ایسا ہو، اس عقیدے کا ہو، آپ بتائیے وہ مومن ہوگا یا کافر ہوگا، وہ مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا؟ اگر ہمارے سامنے بات آئے تو ہم کہیں گے ظاہر سی بات ہے کافر ہوگا وہ، اس لیے کہ ساری باتیں وہ انکار کی باتیں کر رہا ہے، کافر ہوگا وہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں بھائی، وہ کافر نہیں ہوگا، مسلمان ہوگا۔ تو اس آدمی نے کہا حضرت کیسے مسلمان ہوگا؟ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، کبھی بھی کبھی پڑھتا ہے، رکوع سجدے کے بغیر پڑھتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعویل کیا کہ دوسرے کے لیے اچھی بات سوچنا۔ فرمایا کہ وہ آدمی کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے، جنازے کی نماز روز تو نہیں پڑھی جاتی نا بھائی، جنازے کی نماز کوئی 5 وقت تو نہیں پڑھتا ہے، کبھی کبھی جنازے کی نماز ہوتی ہے، اور جنازے کی نماز میں رکوع سجدہ نہیں ہے تو اس کے ایمان کی علامت ہے کہ وہ جنازے کی نماز پڑھتا ہے۔ ایسی فتنے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ،
یاد رکھو یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ دونوں چیزوں میں آدمی اتنا مگن رہتا ہے کہ مال کمانے کے لیے جو چاہے سب کرتا ہے، اپنی اولاد کی خوشیوں کے لیے جو چاہے سب کرتا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے اور تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ کا مطلب آزمائش ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے مال اور اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے، اور دنیا کا ہر آدمی مال سے بھی محبت کرتا ہے، اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، بتاؤ اس میں کفر کی کیا وجہ ہو گئی؟ پھر اس نے کہا حضرت وہ مردار کھاتا ہے۔ فرمایا کہ مردار کی بات یہ ہے کہ جاندار کو ذبح کر کے کھانا چاہیے، اللہ کا نام لے کے کھانا چاہیے۔ وہ مردار کھاتا ہے، جاندار کو بغیر ذبح کیے ہوئے کھاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ مچھلی کھاتا ہوگا بھائی، وہ مچھلی کو ذبح کرنے کا حکم نہیں ہے، بغیر ذبح کیے ہوئے اس کو کھانا جائز ہے۔ ایک آدمی مچھلی کھا رہا ہے، وہ مردار یعنی اس کو ذبح نہیں کیا گیا ہے، وہ غلط نہیں کر رہا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، اس کا حق ہے، اور فرمایا غلط نہیں ہے۔ پھر ایسے کہا وہ جنت کا شوق نہیں رکھتا ہے، جہنم کا ڈر نہیں رکھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعویل فرمایا کہ بھائی جنت اور جہنم یہ مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ بندہ مومن کا جو مقصد ہوتا ہے، مطمئن نظر ہوتا ہے، وہ اللہ ہوتا ہے، اللہ راضی ہو جائے۔ کہا جاتا ہے ایک دفعہ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی اللہ والی گزری ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ ایک دن اپنے ایک ہاتھ میں انہوں نے پانی لے رکھا ہے اور ایک ہاتھ میں آگ لے رکھا ہے، چلی جا رہی ہیں کہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ فرمائیں کہ میں اس آگ سے جہنم کو، اس پانی سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں اور جنت میں آگ لگانے جا رہی ہوں۔ کہا کیوں آخر ایسا؟ فرمائیں کہ لوگ جنت کی وجہ سے عبادت کر رہے ہیں اور جہنم کی وجہ سے عبادت کر رہے ہیں، حالانکہ عبادت کرنے والے کو جنت اور جہنم کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ ہمارا مقصد نظر اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو گیا پھر سب کچھ ہوتا ہے اپنی جگہ پہ۔ تو بتاؤ ایک آدمی ہے جو جنت اور جہنم کی بات نہیں کرتا ہے، اللہ کی رضا کی بات کرتا ہے، وہ کافر ہے کیا؟ اور بھی بہت ساری مثالیں دے کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا دیکھو اس شخص کے اندر 99 وجہ کافر کہنے کی ہے، لیکن ایک وجہ بھی اگر اسلام کی ہے ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ لیکن دوستو اور بزرگوں، یہ فتنہ جو ہے نا، ختم نبوت کا فتنہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، یہ لازم ہے، آپ کو آخری نبی ماننا لازم ہے۔ اور قرآن کریم کی تقریباً 100 آیتیں، کتنی؟ 100 آیتیں اس موضوع پر اللہ نے اتارا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ یہ آخری نبی ماننا لازم ہے، ضروری ہے۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے یقینی طور پر، لہذا آخری نبی کا عقیدہ قرآن کریم میں ہے، 100 آیتوں میں اللہ نے بیان کیا۔ احادیث میں آئی ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ 200 حدیثوں میں، 200 احادیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات ہیں، فرمودات ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آنے والا ہے۔ اور اکابرین امت کے اگر الفاظ اقوال دیکھیں تو بڑے بڑے 500 سے زیادہ بڑے اکابر مشاہرین جن کو دنیا مانتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ بلا شبہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی بن کر نہیں آ سکتا ہے، آخری نبی ہیں۔ لیکن اور وہ بھی آپ کہ مختلف موقعوں پر کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی چلا۔ آپ کے زمانے میں ایک آدمی تھا مسیلمہ کذاب، یمامہ کا رہنے والا، اسی زمانے میں اس نے کیا تھا یہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب، کاذب کی جمع کذاب، مہا جھوٹا، اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور مسیلمہ کذاب نے یہ کیا، تقریباً 40,000 کی فوج بھی بنا لی تھی۔
اس کو نبی ماننے والوں کی اور اس کے لیے لڑنے والوں کی بہت بڑا فتنہ تھا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب یہ مسئلہ آیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بات آئی، آپ نے کہا چلو اس سے جہاد کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آخری نبی ماننا لازم ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ پھر مختلف موقعوں پر چھوٹے موٹے نبی تو دعویٰ کرتے رہے، آتے رہے، لیکن اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں کہ 30 بڑے بڑے ہوں گے، وہ بڑے جن کا چرچا ہوا، جنہوں نے امت بنایا، جنہوں نے فتنہ پھیلایا اور دنیا کے مختلف علاقے میں ہیں، مسیلمہ کذاب ہے، اسود انسی ہے، اور بھی کئی، سعد ابن سعد ہیں، اور کئی لوگ ہیں ایسے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور امت اپنی بنا لیا۔ یہ ہندوستان کی سرزمین میں، متحدہ ہندوستان میں، یہ پنجاب، صوبہ پنجاب کے گرداسپور میں ایک قصبہ ہے قادیان۔ اس قادیان میں ایک آدمی نے، انگریزوں کا زمانہ ہے، غلام احمد قادیانی، اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں محمد ہوں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اصل میں کوئی بھی تحریک اگر حکومت اس کے پیچھے آ جائے تو آرام سے بہت جلدی وہ آگے بڑھ جاتا ہے نا۔ اصل غلام احمد قادیانی انگریز اس کے پشت پر تھے، ایک نیا دین کھڑا کرو تاکہ مسلمانوں میں فتنہ ہو۔ غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہنے لگا ہم پر وحی آتی ہے، اور اس نے اپنی کتاب بھی شائع کی، بہت ساری کتابیں، الہامات وغیرہ وغیرہ، اور اس کے ماننے والے مستقل ایک نبی بن گئے، ایک جماعت، بڑی جماعت۔ اور پھر جب ملک تقسیم ہو گیا تو ملک تقسیم کے بعد وہ لوگ پاکستان کے علاقے ربوہ میں وہاں انہوں نے کیا۔ پھر پاکستان کے علماء نے جب ان کا تعاقب کیا تو وہاں سے نکل کے پھر اپنے آبا و اجداد یعنی لندن، مرزا طاہر ان کا اس زمانے میں تھا، وہ بہرحال لندن سے اپنے دین کی اور اپنے غلام احمد قادیانی کی نبوت کی تشہیر کرتا تھا۔ وہ افریقہ میں مختلف علاقوں میں دارالعلوم دیوبند نے، یہاں کے علماء اکابرین نے عالمی تحفظ ختم نبوت کا اجلاس کیا، کمیٹی بنائی، ہر علاقے میں جہاں بھی اس طرح کا فتنہ ہو وہ جاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ عوام کا ایک طبقہ ہے نہیں جانتا ہے کیا ہے یہ، کیا بات ہو رہی ہے۔ اصل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو نہ ماننا، آپ کو نبی نہ ماننا ہے، آپ کے بعد کوئی اور نبی، سیدھی سادی بات ہے۔ اور رابطہ عالم اسلامی، نام سنا ہوگا آپ نے، رابطہ عالم اسلامی، جس کا ہیڈ کوارٹر مکۃ المکرمہ میں ہے۔ رابطہ عالم اسلامی، یا دنیا میں جتنے بھی مسلمان علاقے ہیں یا مسلم ممالک ہیں، ان کے علماء، دانشوران، بڑے لوگوں کا وہ ایک طرح سے وہ کمیٹی ہے، رابطہ عالم اسلامی۔ 107 ممالک کے علماء، دانشوران رابطہ عالم اسلامی میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہر ملک میں جہاں مسلمان ہیں، ہندوستان اسلامی ملک نہیں لیکن بہرحال بڑی تعداد میں 25 کروڑ کے آس پاس مسلمان ہیں، یہاں کے جو بڑے اکابر علماء ہیں وہ بھی رابطہ عالم اسلامی کی ذمہ دار ہیں، اور 107 ملکوں کے علماء رابطہ عالم اسلامی کے ذمہ دار ہیں۔ ایک زمانے میں یہ بات جب اٹھی تو رابطہ عالم اسلامی نے، جس میں 107 ممالک کے علماء ہیں، سبوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا جو محمد کو آخری نبی نہیں مانتا ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تو صاف صاف فیصلہ سمجھ میں آ رہا ہے، مرتد ہے، کافر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے۔ اور غلام احمد قادیانی کہتا تھا میں نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، ایک امت اس نے اپنی بنا لیا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، کوئی مسلمان اس بات کو برداشت بھی نہیں کر سکتا ہے، یہ گالی ہے، نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ کوئی کہے کہ میں نبی ہوں یا میں آخری نبی ہوں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شب خون مارنا ہے۔ کوئی غیرت مند مسلمان تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ لا علمی ہو، نہ جانتا ہو تو سمجھے ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، یہ تو ایمان لے آئے تھے، بڑی عمر میں ایمان لائے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صفہ میں پڑھے رہتے، حدیث حاصل کرتے، تعلیم حاصل کرتے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ ماں کو سمجھاتے، ماں ایمان لے آؤ، اسی میں کامیابی ہے، لیکن ماں ایمان نہیں لاتی، الٹا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کیا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، ماں اگر تو میرے نبی کے، میرے آقا کے شان میں گستاخی کرے گی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ماں ہو، تیرا مقام ہے، تیری خدمت ہے، تیرے ساتھ حسن سلوک ہے، لیکن میرے آقا کے شان میں اگر گستاخی کیا میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ صاف صاف کہہ دیا ماں سے۔ ماں نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں وہ گستاخی کیا۔ حضرت ابو ہریرہ گئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کملی والے، میری ماں جو ہے نا آپ کے شان میں گستاخی کرتی ہے، مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے، اگر آپ اجازت دیں میں اس کا سر کاٹ کے لا کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ سرکار اگر اجازت دیں، جس زبان سے میری ماں بھونکتی ہے میں جا کر وہ زبان کاٹ کے لا کے آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ اجازت دیجئے، میری ماں اپنی جگہ، اس کا مقام اپنی جگہ، لیکن آپ کی شان میں گستاخی کر رہی میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس کو گھر سے دھکے مار کے نکال دیتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت ابو ہریرہ بہت ہی پریشان ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اجازت دیجئے، ماں کی گردن سر لا کے رکھتا ہوں آپ کے قدموں میں، کیوں؟ چونکہ وہ آپ کی شان میں گستاخی کر رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا، اللہم اہدی ام ابو ہریرہ، اے اللہ مولا یہ ابو ہریرہ بہت پریشان ہے، اے اللہ ابو ہریرہ کے والدہ کو ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ جب اللہ کے رسول نے جب یہ کہا، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، تو حضرت ابو ہریرہ گھر کی جانب بھاگے، دوڑنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، ابو ہریرہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ماں کی ایمان کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے دعا کیا ہے، میں بھاگ کے جا کے دیکھتا ہوں میرے گھر پہلے نبی کی دعا پہنچتی ہے یا پہلے میں پہنچتا ہوں۔ نبی نے دعا کر دیا ہے۔ گھر بھاگے گئے، دروازہ بند ہے، اندر سے کنڈلی لگی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، میں ابو ہریرہ تمہارا بیٹا۔ ماں نے کہا، ٹھہر جاؤ، میں بھی غسل کر رہی ہوں، غسل کے بعد میں دروازہ کھولتی ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھولا تو ماں نے غسل کر لیا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، ماں یہ دوپہر میں غسل کا کون سے وقت ہے؟ عام طور سے صبح میں غسل کرتی ہو، یہ دوپہر میں تم غسل تو عام طور سے نہیں کرتی ہو، اس وقت غسل کا کون سا وقت ہے؟ ماں نے کہا، بیٹے بات دراصل یہ ہے، میں تمہارے نبی محمد کا کلمہ پڑھنے جا رہی ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، ماں یہ تو کلمہ پڑھنے نہیں جا رہی ہے، محمد کی دعا تجھے کلمہ پڑھانے جا رہی ہے، میرے آقا نے ابھی دعا کیا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن کوئی میرے نبی پہ کرے، کوئی بھونکے، ختم نبوت کے خلاف بات کرے، کوئی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور مجھے بات یاد آتی ہے، ایک بڑے عالم تھے، ان کا ایک لوتا بیٹا، جوان بیٹا، طبیعت خراب تھی، ہاسپیٹل میں علاج چل رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب ہاسپیٹل میں رکھنے کا فائدہ نہیں ہے، آپ گھر لے کے چلے جائیں، جتنے دن بھی رہیں بہرحال اپنے لوگوں کے درمیان رہیں، ہو سکتا ہے 1 دن، ہو سکتا ہے 2 دن، لیکن اب زندگی کا سوال نہیں، آپ لے کے چلے جائیں۔ مولانا اپنے صاحبزادے کو، جوان بیٹے کو لے کے گھر آ گئے، اور گھر والے رو رہے ہیں، سب پریشان ہیں، اور اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضرت مولانا بڑے عالم تھے، دروازے پہ دستک ہوئی تو دیکھا کوئی ایک آدمی ہے دروازے پہ کھڑا ہے۔ حضرت نے دروازہ کھولا، پوچھا بھئی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ حضرت وہ فلاں جگہ دور کا ایک علاقہ، اس بستی کو قادیانیوں نے قادیانی بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہاں جتنے مسلمان غریب طبقے کے لوگ ہیں سارے لوگ قادیانی کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، پوری بستی کافر بننے والی ہے، اللہ کے لیے آپ چلیں، دیر کریں گے پوری بستی کافر ہو جائے گی، اسلام سے نکل جائے گی، اور قادیانیوں نے بڑا زور لگا دیا ہے، حضرت آپ چلیں۔
حضرت نے کہا ٹھیک ہے، اندر گھر گئے، جا کے اہلیہ سے کہا کہ اس طرح کوئی آیا ہوا ہے باہر سے، مجھے جانا ہے۔ اہلیہ نے دامن پکڑ لیا اپنے شوہر محترم کا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ صاحبزادہ بیٹا ہمارا اکلوتا ہے، نوجوان ہے، اب مرنے والا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں مر جائے، اور آپ کہہ رہے ہیں جانا ہے، ٹھہر جائیے کل چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا مسئلہ ہے، لوگوں کے اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، کوئی دین سے نکل کر کے کفر میں جا رہا ہے، میں جی کے کیا کروں گا، مجھے جانا ہے۔ پھر بیٹا جو بستر پہ لیٹا تھا، مرنے والا ہے، اس نے بھی ملتجی نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، گویا کہہ رہا ہو تھوڑی دیر کی بات ہے، ٹھہر جائیں، جان جانے کے بعد آپ چلے جائیں۔ زبان سے الفاظ تو نہیں کہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو جانا ہے، جو ہونا ہے اللہ کی مرضی ہے، دنیا سے سب کو جانا ہے، لیکن ہمارے آقا کے دین پر حملہ کیا جا رہا ہے، ختم نبوت پر حملہ کیا جا رہا ہے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ نکلے بہرحال اس آدمی کے ساتھ، فوراً تانگا لیا، رکشہ لیا، اسٹیشن کے لیے چل پڑے، جانا ہے، اور نکلے تھے، ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ صاحبزادے کا انتقال ہو گیا۔ فوراً گھر والوں نے بھیجا آدمی کو، جاؤ دوڑ کے اور حضرت کو بلا کے لاؤ، کم سے کم جنازے میں شریک ہو جائیں، اس کے بعد چلے جائیں۔ بہرحال گئے تو اسٹیشن پہ ملاقات ہو گئی، ابھی گاڑی نہیں پکڑا تھا۔ مولانا سے کہا لوگوں نے کہ صاحبزادے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ چلیں تجہیز و تکفین میں شریک ہو جائیں، اس کے بعد چلے جائیں گے۔ فرمائے کہ نہیں، بالکل نہیں، یہ تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، لیکن اب میرے جانے کی وجہ سے اگر لوگوں کا ایمان بچ جائے اور نہ جانے کی وجہ سے اگر لوگ کافر ہو جائیں، اللہ کے پاس میں کیا جواب دے سکوں گا؟ نہیں، مجھے جانا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آپ لوگ تجہیز و تکفین کر لو۔ ظاہر سی بات ہے، ہر آدمی کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے نا، بیٹے والے جانتے ہوں گے، چاہے بیٹا جیسا بھی ہو، ہر آدمی کے دل میں بیٹے سے لخت جگر سے پیار محبت تو ہوتی ہے نا۔ مولانا کا دل کوئی پتھر کا دل نہیں تھا، ان کے دل میں بھی، سینے میں بیٹے کی محبت تھی، اکلوتا بیٹا ہے، انتقال کر گیا ہے، لیکن نبی کے دین کا اتنا درد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی اتنی فکر ہے، لوگوں کی ایمان کی اتنی فکر ہے، اگر میں نے دیر کیا تو لوگ کہیں مرتد نہ ہو جائیں، کافر نہ ہو جائیں، اسلام سے نہ نکل جائیں، اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرت چلے گئے۔ بعد میں لوگوں نے جنازہ پڑھا، تجہیز و تکفین کیا، اور حضرت گئے فوراً جا کے اس بستی میں جہاں قادیانیوں نے لوگوں کو کافر بنانا بالکل پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ حضرت گئے تو بہرحال تبلیغ کی، جد و جہد کیا، الحمدللہ پوری بستی کی ایمان بچی، سمجھایا لوگوں کو۔ وہ ان پڑھ بیچارے جاہل نہیں جانتے ختم نبوت کیا ہے۔ غلام احمد کے امتی کے لوگ آ گئے، یہ نبی ہیں ماننے کو تیار ہو گئے، ساتھ میں کچھ نہ کچھ وہ مدد بھی کرتے تھے، تیار ہو گئے۔ جب مولانا گئے الحمدللہ پوری بستی کا ایمان بچ گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں انتقال ہو گیا، رات کو مولانا سوئے، خواب میں انہوں نے دیکھا صاحبزادے کو، تو اپنے بیٹے سے بڑی معذرت کی، بیٹے معاف کر دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات تھی، لوگوں کو ایمان کی بات تھی، اس لیے میں نہیں شریک ہو سکا۔ اب بتاؤ کیا تمہارے ساتھ معاملہ ہوا؟ بیٹے نے کہا کہ ابا جان اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ کے پاس پیشی ہوئی اور اللہ نے یہی کہا تمہارے باپ جو ہیں ہمارے آقا کی دین کی حفاظت کے لیے گئے ہیں، اس کے صدقے میں نے تمہاری مغفرت کر دیا ہے اور ہم نے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ کہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا جز ہے، لازمی حصہ ہے۔ ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آ سکتا ہے۔ کوئی اگر مانتا ہے تو کافر ہو جائے گا۔ اور وہی میں کہہ رہا تھا کہ رابطۂ عالم اسلامی 107 ملکوں کے دانشوران، علماء، اکابرین اس کے ممبران ہیں، انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی نبی مانے گا وہ مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک آدمی کھلا ہوا حملہ کرتا ہے، ایک آدمی چھپا ہوا ہے، ایک دشمن ہے چھپا ہوا ہے، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے نا۔ یہ قادیانی جو ہے نا، ان کا مسئلہ یہ ہے، کلمہ وہ وہی پڑھتے ہیں جو ہمارا کلمہ ہے،
نام وہی لیتے ہیں. ان کی مسجدیں بنگلور میں بھی کئی جگہ ہے, مرزا واڑہ, وہاں باضابطہ ٹی وی بڑی رکھی ہوئی ہے, اور باضابطہ لندن سے ان کا امام وہی رہتا ہے. پہلے ربوہ میں رہتا تھا, پہلے انڈیا کے قادیان میں رہتا تھا, یہاں سے لوگوں نے بھگایا, ربوہ میں گئے, اور وہاں سے لوگوں نے بھگائے تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ وہاں لندن سے آتا ہے, لے جاتے ہیں, بھولے بھالے لوگوں کو مدد بھی کرتے ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی. علماء نے کہا ان کی مسجدوں کو مسجد کہنا بھی درست نہیں ہے. مسجد یہ ہے جہاں ہم نے بنایا سجدے کے لیے, وہ تو ایسا دھوکہ و فریب ہے. اور مثال سے ایسا سمجھیں آپ کہ ایک آدمی ہے جو شراب بیچ رہا ہے. ایک آدمی شراب بیچ رہا ہے, باٹل پہ دکان پہ شراب کا لیبل لگا دیا ہے, یہاں شراب بکتی ہے, شراب ملتی ہے, باٹل پہ بھی شراب ہے, ٹھیک ہے نا. ایک دوسرا آدمی ہے جو بیچ رہا ہے شراب, لیکن اس پر لیبل لگاتا ہے زمزم کا. بیچ رہا ہے شراب لیکن کیا لگاتا ہے لیبل اس پر؟ زمزم کا. اب ایک ناواقف آدمی زمزم سمجھ کے اسے پیتا ہے, یہ بڑا خطرناک بن جاتا ہے. غلام احمد قادیانی نبی ہونے کا سوال ہی نہیں, کسی طرح کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے. آپ کے بعد کوئی بڑے سے بڑا آ جائے, نبوت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. لیکن اس نے ایسے انداز سے ڈھک کر کے اس نے بات کی, اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ یہ ہمارے صحابہ ہیں, اور اپنے الہام جو اس نے اللہ کی طرف سے بتاتا ہے کہ الہام بھی ہوا ہے, اور کتابیں, اس کے دعوے اتنے ہیں کہ صرف دعوے کو اگر آپ سن لیں تو آپ کہیں گے واقعی یہ تو کوئی پاگل انسان ہے. اس کے علماء نے دعووں کو جمع کیا ہے, وہ 2500 نہیں 50 نہیں سینکڑوں اس کے دعوے ہیں. کوئی پاگل آدمی جس طرح بڑبڑاتا ہے, کچھ کہتا ہے, اس کے کچھ دعوے ہیں. مثلا کبھی کہتا ہے میں خدا ہوں, کبھی کہتا ہے میں خدا کا باپ ہوں, کبھی کہتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں, کبھی کہتا ہے میں محمد ہوں, کبھی کہتا ہے میں محمد سے افضل ہوں, کبھی کہتا ہے میں آخری نبی ہوں, کبھی کہتا ہے میں کرشن ہوں, کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور. اس کے دعووں کو اس کی کتابوں سے علماء نے جمع کیا ہے. 2500 دعوے اس کے ہیں, یعنی پاگل پنی کی باتیں. اور علماء نے کہا کہ غلام احمد قادیانی کے صرف اخلاق کو اگر رکھ دیا جائے لوگوں کے سامنے, دنیا فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ نبی ہو سکتا ہے کہ نہیں. اس لیے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کا اخلاق سب سے بڑا, سب سے اوپر ہوتا ہے. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ قرآن کریم نے سورہ قلم میں کہا, کیا کہا سورہ قلم میں؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے نبی آپ خلق عظیم کے اوپر ہیں. یعنی اخلاق کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں آپ اس کے اوپر ہیں. اور عربی زبان میں اعلیٰ کا لفظ جو آتا ہے نا, وہ استعلاء کے لیے آیا کرتا ہے. مثلا اگر میں یہ کہوں کہ زید علی السطح, زید چھت کے اوپر ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چھت زید کے نیچے ہے, یہی مطلب ہوگا نا. زید علی السطح کہا جائے کہ زید چھت کے اوپر ہے, تو مطلب یہی ہوگا نا کہ چھت زید کے نیچے ہے. قرآن کریم یہاں کہہ رہا انک لعلی خلق عظیم, اے نبی آپ اخلاق کے اوپر ہیں. مطلب آپ کا مقام اخلاق کی وجہ سے نہیں بڑھا ہے, بلکہ آپ کی نسبت سے اخلاق کا مقام بڑھ گیا ہے. تو یہ ظاہر سی بات ہے, نبی جو ہوتا ہے اپنے اخلاق میں, اپنے عادات میں, اپنی امانت میں, اپنی ہر بات میں بے مثال ہوتا ہے. اور یہ غلام احمد, اس کی اخلاق کو علماء نے لکھا ہے کس کس طریقے سے اس نے تماشے کیے, معاشقے کیے. وہ اگر بتایا جائے ہر آدمی کہہ سکتا ہے یہ تو کوئی پاگل ہو سکتا ہے, بد اخلاق ہو سکتا ہے, نبی ہونے کا سوال ہی نہیں. ان ساری باتوں کو چھوڑو, ہو سکتا ہے کہ نہیں, لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے. آپ کے بعد قیامت تک کوئی بھی نبی, کسی طرح کا بھی نبی نہیں آ سکتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں گے نا آپ. تو ایک بات یہ ہے, اور اس سلسلے میں مزید جو آیت میں نے پڑھی تھی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, یہ قرآن کریم کی ویسے تو 100 آیتیں ہیں جو آخری نبی پر ختم نبوت پر قرآن کریم میں ہیں, لیکن یہ بڑی مستحکم آیت ہے. اس کا شان نزول اور دوسری باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.